بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی اب ٹھیک ہوں۔ کافی ٹائم سے بیمار ہی ہوں۔ جب سے سردی آئی ہے اس دفعہ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ پڑ رہی ہے نا، اسلام آباد میں تو ویسے بھی بہت ٹھنڈ ہے۔ پھر ویسے بھی ابھی جو ونٹر ویکیشنز ہوئی ہیں نا، تو اس میں میری بہن اس کو میں نے بلایا تھا کہ تم آ جاؤ نا بچوں کے ساتھ، کیونکہ ویسے تو ہر سال ہم لوگ ونٹر ویکیشن میں ضرور جاتے ہوتے تھے امی کے گھر، کیونکہ یہاں پہ اسلام آباد میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو وہاں ٹھنڈ تھوڑی کم ہوتی ہے۔ تو لیکن اس بار جو ہے نا، وہ بس میرا دل ہی نہیں کیا۔ مطلب میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، آئیڈیا ہوگا دیکھنے والوں کو، کہ میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، تقریباً 2 سے ڈھائی ماہ ہو چکے ہیں۔ تو وہ بس اب مجھے نا یہ سوچ کے ہی کہ اب وہاں امی ابو نہیں نظر آئیں گے تو میں وہاں جا کے کیا کروں گی، بس میرا دل ہی نہیں کیا اس دفعہ جانے کا۔ اور پھر میں نے بہن کو کہا کہ نہیں تم آ جاؤ نا اس دفعہ ہمارے پاس، تو وہاں آتی ہوں تو پھر مجھے امی نظر نہیں آتی، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں گئی تھی، ہم لوگ ایک رات وہاں رکے، میں نے اسٹے کیا نا، تو امی کے روم میں بیٹھی تھی، تو بس میرا تو 1 منٹ بھی رونا نہیں میرا رک رہا تھا، کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بس ان کی بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی تھی، مطلب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی ان کی کمی۔ حالانکہ ماشاءاللہ سے سب لوگ وہاں، میرے بھائی بھابھیاں بچے، رونق تو بہت ہے، لیکن ماں باپ کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ میں بس تھوڑا ایموشنل ہو گئی تھی اصل میں۔ امی جب بھی یاد آتی ہیں نا، تو بس پھر کنٹرول نہیں رہتا اپنے اوپر نا، ان کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ میں نے پھر ذرا بریک لی ہے، تو میں نے کہا ذرا اپنے آپ کو تھوڑا نارمل کر لوں، پھر بات کرتی ہوں۔ اچھا، تو میں بتا رہی تھی کہ بہن کو پھر میں نے کہا نا، فون پہ بات ہو رہی تھی، تو مجھے کہتی آپ لوگ آؤ نا، تو میں نے کہا نہیں اس دفعہ میرا دل نہیں کر رہا، تو تم لوگ آ جاؤ نا۔ تو میں نے کہا تم بھی تو امی کے جانے کے بعد بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی ہو، بہت، کیونکہ وہ امی کے گھر کے قریب ہی رہتی ہے نا، تو اس لیے بہت ظاہر ہے ان کا تو بہت زیادہ ٹائم ہی گزرتا تھا، امی بھی اس کی طرف جا کے رہتی ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا تم بھی تو اتنی زیادہ پچھلے دنوں ٹینشن سے گزری ہو، پریشان رہی ہو، تو آ جاؤ آپ لوگوں کے لیے بھی تھوڑا چینج ہو جائے گا، آ جائے گا نا۔ تو ویسے بھی اب میں بڑی بہن ہوں تمہاری، تو ماؤں جیسی ہوں نا، تو مجھے کہتی ہے کہ تم کہاں لگتی ہو، تو میں نے کہا کہ تم لوگ میری لکس پہ نہ جاؤ، تم لوگ میرا خلوص دیکھو، میرا پیار دیکھو نا، کہ میں تم لوگوں سے پیار تو کرتی ہوں نا، بڑی بہنوں کی طرح یا ماؤں جیسا۔ بس وہ بھی شغل میں مطلب مجھے تنگ کرنا شروع ہو گئی نا، مذاق میں پڑ گئی۔ پھر وہ لوگ آئے ہمارے پاس، تو آج کل جیسے ادھر ہی تھے، تو ہم نے پھر مل کے اچھا ٹائم سپینڈ کیا۔ اچھا، میں یہ ابھی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا، ہاتھوں پیروں میں لوشن لگا رہی ہوں۔ میری عادت ہے کہ میں جب بھی وضو کروں یا منہ ہاتھ دھوں، تو اس کے بعد لوشن لازمی پیروں کو لگاتی ہوں، اپنے ہاتھوں پیروں کی کیئر کرتی ہوں۔ تو آپ لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے دکھا رہی تھی، بتا رہی تھی کہ آپ لوگ بھی ایسے ہی ونٹر میں سستی مت کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھوں پیروں کو، فیس کو موئسچرائز کر کے رکھا کریں۔ تو جی، یہاں پہ بچے جو ہیں اپنے روم میں بیٹھے گپ شپ میں مصروف ہیں، اور بیٹیوں کی بھی کمپنی ہے، ظاہر ہے میری بہن کے جو بچے ہیں تو ان کے ساتھ پھر ایک بھائی کی بیٹی بھی ساتھ آئی ہوئی ہے، اس لیے پھر بس میں کہتی ہوں چلو یہ لوگ انجوائے کریں، اکٹھی ہوئی ہیں بیٹیاں بھی، ظاہر ہے وہ بڑا ان کو مس کرتی رہتی ہیں، تو جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر مل کے خوب انجوائے کرتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور ابھی آج سالن جو ہے نا، آلو گوشت میری بہن نے بنایا ہے، اور میں دیکھ کے کہہ رہی تھی کہ بالکل میری طرح تم بناتی ہو، مطلب ہانڈی کی وہ ایک رنگ روپ جو شکل ہوتی ہے نا، وہ بھی ہماری ایک جیسی ہے، یعنی کہ ہم لوگوں کا ظاہر ہے ہم ایک ماں سے سیکھے ہیں، تو ہمارے ہاتھوں کا ٹیسٹ یعنی کھانے پکانے کے طریقے اور ذائقہ ایک جیسا ہے۔ اور ہاں، یہ میں نے بنایا ہے میٹھے چاول، یعنی گڑ والے چاول ہیں، لیکن کیونکہ گڑ کا کلر تھوڑا لائٹ تھا نا، تو میں نے نا بعد میں مجھے خیال آیا کہ میں اس میں کلر ڈالتی، فوڈ کلر مجھے چاشنی میں ڈالنا چاہیے تھا، لیکن پھر میں نے کیا کیا، بریانی کی طرح بعد میں جو ہے نا اوپر چھڑکاؤ کیا، تو اس کی وجہ سے ابھی اس کی شکل جو ہے وہ بریانی جیسی ہے، لیکن ہے یہ گڑ والے چاول۔ تو مجھے خود بہت پسند ہے، اور سب نے خیر زیادہ چھوٹے بچوں نے نہیں شوق سے کھائے، بڑے والوں نے، سب نے، ہم نے جو ہے نا سب نے مزے سے کھائے۔ نیکسٹ ڈے پھر ہمارا نا ذرا پلان تھا کچھ تھوڑی بہت شاپنگ، کوئی بہت زیادہ شاپنگ نہیں تھی کرنی، تو ہم نے اسلام آباد جانے کا پلان کیا۔ ہم نے کہا چلو ذرا آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، ظاہر ہے بچوں کو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اب ہم مل کے تو کہیں چلیں، کوئی انجوائمنٹ ہونی چاہیے۔
विंटर में ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि स्लीपर जो है ना ये वाले मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, कंफर्टेबल लगते हैं क्योंकि मुझे मैंने बताया हुआ है कि मेरे पाँव की कुछ शेप ऐसी है कि मुझसे बंद जूता जो है ना कोई भी पम्प्स या शूज़ या कुछ भी मैं पहन के ज़्यादा देर नहीं चल सकती हूँ। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है तो इस वजह से ना फिर मैं ऐसे जूते थोड़े कंफर्टेबल लेती हूँ जिनमें मुझे पैरों को ठंड भी नहीं लगे और चलने फिरने में भी आसानी हो। अच्छा, इस साल मैंने बहुत विज़िट किया लेकिन मुझे इस तरह के स्लीपर नहीं मिले हैं ना, क्योंकि वो स्टाइल ही नहीं आया, यानी जो इसमें फिनिशिंग है या एक वो खूबसूरती है ना, इस तरह के बहुत अजीब अजीब से डिज़ाइन आए हैं। जैसे ये मैंने मोशैनी से लिया था, वहाँ पे भी मैंने देखे लेकिन अब इस दफ़ा कोई इतने अच्छे डिज़ाइंस नहीं आए हुए थे। तो ये जूता इसलिए फिर मैं ना, पुराना है मेरा, यानी पहले का है, ख़राब नहीं है खैर, लेकिन काफ़ी देर पहले लिया था तो अब मैं इसी को काफ़ी ज़्यादा पहनती हूँ। तो हम लोग यहाँ F8 मरकज़ पहुँच चुके हुए हैं और वहाँ पे खैर मुझे रिकॉर्ड करना याद ही नहीं रहा। हम लोग यहाँ वेयर हाउस से लेते होते हैं हुडीज़ वगैरह और कुछ अच्छी, यानी विंटर की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी यहाँ पे मिल जाती है। हर तरह की मतलब टाइट्स हैं तो ट्रैक सूट हैं, स्लीपिंग सूट, जो भी हम लेना चाहें, बॉडी वार्मर, काफ़ी वैरायटी होती है। तो बस वहाँ से फिर हमने शॉपिंग की, तो साथ ही वहाँ डॉलर शॉप भी हमने देखी तो हमने उसका भी विज़िट कर लिया। तो उसके बाद फिर हमें भूख लग चुकी हुई थी तो खाना खाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं बल्क पे। और यहाँ पे ये है, साथ ही F10 मरकज़ में था तो यहाँ पे मैंने पहले क्योंकि ट्राई कर लिया हुआ था तो खाना अच्छा होता है, तो कुछ ये ऐसी थोड़ा बारबेक्यू वगैरह का मूड हो रहा था तो हमने फिर यहाँ पे ये प्लेटर जो है ना ये ऑर्डर किया हुआ है। इसमें काफ़ी मिक्स वैरायटी है, फ़िश भी है, टिक्का कबाब, राइस, और मुझे तो वैसे भी राइस बहुत पसंद है। साथ खैर हमने कढ़ाई भी कर ली थी थोड़ी, कि चलो अगर रोटी का भी साथ थोड़ा मूड हो जाता है किसी को, अगर राइस नहीं खाने हैं तो वैरायटी हो जाएगी। तो बस खाना वाना खा के तो हम लोग फिर यहाँ से निकले। बच्चे जो हैं माशाल्लाह से फुल एंजॉय कर रहे थे और वैसे भी मैं इनके साथ बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह ही रहती हूँ, तो मुझे होता है कि यही एज है सही तरह एंजॉय करने की, बेफिक्री की। ये दिन जो है ये दोबारा लौट के नहीं आने हैं। और इनकी एंजॉयमेंट देख देख के ही मैं हम लोग एंजॉय करते हैं ना, अपने बच्चों को ज़ाहिर है खुश देखते हैं, या इनकी खुशी के लिए तो सब कुछ करते हैं। तो बच्चे खुश हों तो फिर पेरेंट्स भी उनको देख के ही अपनी खुशी महसूस कर लेते हैं। और फिर अपना ये टाइम भी तो याद है ना कि इस एज में ये सब छोटी छोटी खुशियाँ कितनी अहमियत रखती हैं। ये किसने लेनी है, इनको पकड़ाओ। जी, तो वापसी पे फिर हम लोगों ने कहा कि आइसक्रीम भी होनी चाहिए, बच्चों को तो कौन वैसे भी बहुत पसंद है और सर्दी में सिर्फ मैं ही परहेज़ करती हूँ, तो बाकी सब लोगों को तो ठंड में आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। जी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा। मुझे अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।